الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. برادران اسلام، بزرگ دوستو، عزیزان ملت اسلامی، پردہ نشین خواتین اسلام و حاضرین سید الایام، اللہ رب الجلال کی تعریف، بڑائی، بزرگی، ہر طرح کی حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کی ولایت نصیبہ ہے. وہی رب العالمین ہے، وہی الرحمن الرحیم ہے، وہی مالک یوم الدین ہے، وہی احد، وہی صمد ہے. درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزمان سید المرسلین صاحب روز کوثر شافی روز جزا رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ کا آدھا حصہ حضرات کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا. امید ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے خطبے کا اختتام کروں گا انشاءاللہ تعالی. اور رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ الہی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بات چل رہی تھی ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، پیارے رسول، آخری پیغمبر
آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے آپ کے اخلاق، آپ کے کردار نہایت ہی بے مثل اور لاجواب۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ شخصیت سے بڑھ کر اخلاق کے معاملے میں کوئی اور شخص ہے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ عائشہ ذرا نبی کے اخلاق کے بارے میں بتائیں، نبی کا کردار کیا تھا، نبی کا طور طریقہ کیا تھا۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ کیا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کیا جواب دیا؟ کیا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ عائشہ میں تو پوری قرآن اچھی طرح سے پڑھاؤ، مگر اس کے اندر نبی کا اخلاق کہاں ہے، نبی کا کردار کہاں ہے؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا، کانا خلقہ القرآن، نبی کا اخلاق قرآن تھا۔ یعنی نبی علیہ السلام قرآن کی عملی تفسیر تھے۔ قرآن کے اندر جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، جو عمل کرنے کا حکم دیا ہے، جس طرح عمل کرنے کا حکم دیا ہے، جس طرح زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، وہ ساری خوبی نبی کے اندر موجود ہے۔ کانا خلقہ القرآن، جس طرح سے ایک آدمی کیمرے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی تصویر کیمرے کے اندر آ جاتی ہے، جس طرح سے اس کی چال و ڈھال اور اس کی ہر چیز کیمرے کے اندر کیپچر ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں حضرت عائشہ نے فرمایا، قرآن کے قوانین کو ایک سائڈ میں رکھا جائے اور دوسری طرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا جائے، کوئی فرق نہیں۔ کانا خلقہ القرآن، نبی کا اخلاق قرآن، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہ وجہ کہ نبی علیہ السلام سب سے اعلیٰ درجے کے تھے اخلاق کے معاملے میں، کردار کے معاملے میں۔ نہ تو تیر سے نہ تلوار سے، نہ تو تیر سے نہ تلوار سے مارا بھی تو اپنی اخلاق سے مارا۔ نبی کا وہ کردار تھا، نبی کا وہ اخلاق تھا جو دیکھ کر کے لوگ دین کی طرف متاثر ہوتے تھے اور بلا اختیار چیخ پڑھتے تھے، پکار پڑھتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کلمہ پڑھتے تھے۔ زبردستی اسلام دنیا کے اندر بھی پھیلا ہے۔ سب سے بڑی چیز رسول رحمت کا اخلاق اور کردار ہے۔ نبی کو دیکھتے پہچانتے کوئی جھوٹ یا آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ بااخلاق باکردار آدمی کا چہرہ ہے۔ یہ جب دنیا کے معاملے کے اندر جھوٹ نہیں بول سکتا، آخرت کے معاملے میں کیسے جھوٹ بول سکتا؟ ایک حدیث جو صحیح بخاری کے اندر بھی، صحیح مسلم کے اندر بھی، بخاری کے اندر حدیث نمبر 3 اور مسلم کے اندر 160 نمبر کی حدیث ہے۔ راوی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ لمبی حدیث ہے، مختصر کر کے آج کے خطبہ کے اندر یہی حدیث میں پیش کروں گا انشاءاللہ، جس کے اندر نبی علیہ السلام کی بعض صفت بیان ہوا ہے، بعض اخلاق بیان ہوا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک آدمی، ایک شخص کے اندر اتنی خوبی اور اتنی کمال درجے کی خوبی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور آج امت کے اندر سب سے زیادہ ضرورت جس بات کی ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار۔ بگڑتے جا رہے ہیں، ہمارے نوجوان بھی بگڑ رہے ہیں، ہمارے بچے بھی بگڑ رہے ہیں، ہم بھی بگڑ رہے ہیں، معاشرہ تباہی کے دہانے پر پہنچا ہوا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کو چھوڑ دیا۔ ہم اپنے طرز عمل پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم اپنے طور و طریقے پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں روکنے والا نہیں، ہمیں ٹوکنے والا نہیں، کوئی ہمیں سمجھانے والا نہیں، نہ تو دین سے مطلب، نہ تو اللہ سے مطلب، نہ ہی رسول اللہ سے مطلب۔ اور بھائی یہ بات یہاں تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ آج کے
دور کے اندر ایسا دور آ چکا ہے، آج کے دور کے اندر مسلمان نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں، شرمندگی محسوس ہوتی ہے، جبکہ حرام کام کرتے ہوئے شرمندہ نہیں ہے، حرام کام کرتے ہوئے اسے کوئی ہجت محسوس نہیں ہوتی ہے اور اس کے اندر کوئی شرم و حیا نہیں، جبکہ سنت پر عمل کرتے ہوئے وہ شرماتا ہے اور شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر ذلت اور رسوائی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، جس نبی کو رسول مان رہے ہیں، اس نبی کے طرز عمل پر زندگی گزارتے ہوئے ہمیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ آج کے دور کے اندر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر رسول کے اخلاق لائیں، رسول کے کردار لائیں، رسول کا طریقہ لائیں، رسول کی بات کرنے کا انداز، چاروں چرن آپ علیہ السلام کس طرح سے لوگوں سے بات کرتے، کس انداز میں آپ معاشرے اور سماج کے اندر رہتے تھے، وہ سب کچھ اپنی زندگی کے اندر لائیں گے، انشاءاللہ ساری رسوائی مٹ جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں، پہلی وحی نازل ہو گئی نبی علیہ السلام پر، وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنایا، نبی بنایا، پیغمبر بنایا، آپ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری دی گئی۔ اتنی بڑی ذمہ داری نبی علیہ السلام کاٹنے لگے، حتی کاٹنے لگے۔ کیوں کاٹنے لگے؟ اتنی بڑی ذمہ داری میں ادا کر پاؤں گا یا نہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر واپس آتے، نبی علیہ السلام بستر کے اندر لیٹنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کا چہرہ متغیر ہے، بدلا ہوا ہے، حضرت خدیجہ سے فرماتے ہیں، خدیجہ الزملونی، خدیجہ الزملونی، خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، لقد خشیت علی نفسی، میری پیاری بیوی مجھے ایسا محسوس ہونا ہے کہ میری جان خطرے کے اندر ہے، میں کہیں ہلاک نہ ہو جاؤں، کہیں مجھ پر موت نہ آ جائے، مجھے تو اپنی جان کا بھی خطرہ نظر آ رہا ہے۔ وہ میری پیاری مائیں اور بہنیں، آپ کے لیے بھی نبی علیہ السلام کی جوزہ امہات المومنین کی زندگی آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ شوہر پریشان ہو کر کے گھر کے اندر آ رہا ہے، آپ اس کو تسلی دیں، آپ اس کو دلاسا دیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میرے شوہر پریشانی کے اندر مبتلا ہے، گھبرائے ہوئے، چہرہ متغیر ہے، بدلا ہوا ہے، اتنا زیادہ ڈرے ہوئے نبی علیہ السلام کے فرما رہے ہیں، لقد خشیت علی نفسی، اے میری بیوی مجھے اپنی جان کا بھی خطرہ نظر آ رہا ہے۔ کیا دلاسا دیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ واللہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ایسی بننے کی کوشش کریں میری پیاری ماں بہنیں، اپنے شوہر کے لیے غمگسار بنیں، ان کے ٹینشن کا ذریعہ نہ بنے، ان کے سکون کا ذریعہ بنے۔ اور یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو سمجھایا کہ اگر کوئی شوہر پریشان ہو کر کے مبتلا ہو کر کے آتا ہے، کوئی سنگین معاملہ ہوتا ہے اس کے ساتھ، تو اوپر سے دو چار باتیں سنا کر کے اس کے ٹینشن کو نہیں بڑھانا ہے، بلکہ اس کے سکون کا ذریعہ بننا ہے، اس کو دلاسا دینا ہے، اس کو راحت دلانا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہ کرے گا، اللہ آپ کو ضائع نہ کرے گا، ایسے آپ دنیا نہیں چھوڑ سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ مقربین میں سے ہیں۔ کیا دلاسا دیا حضرت خدیجہ نے؟ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ معاملہ ہوتا ہے دنیا کے اندر، ہوتا ہے کبھی کبھار اس طرح حالات پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ حالات صحیح بھی ہو جاتا ہے۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے شوہر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہ کرے گا، اللہ آپ کو رسوا نہ کرے گا۔ کیوں رسوا نہ کرے گا؟ واللہ انک لتصل الرحیم۔ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کی خوبی بیان کر رہی ہے،
نبی کی صفت بیان کرے، نبی کے اخلاق بیان کرے، نبی کا طور و طریقہ بیان کرے، نبی کے چال و چلن بیان کرے، اللہ آپ کو رسوا کیوں نہیں کرے گا؟ کعبے کے رب کی قسم ہے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے استعمال کیے، اگر وہ ہماری زندگی کے اندر آ جائے آج کی ساری رسوائی ختم ہو جائے گی۔ آج ہر جگہ مسلمان رسوا ہیں، زمین ہو رہے ہیں اور انہیں ذلت کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو ہم نے چھوڑ دیا۔ انک لتصل الرحم، اللہ کو رسوا نہ کرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتوں کو بنا کے رکھتے ہیں۔ آج ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر رشتے اتنے کمزور ہو چکے ہیں، کچے دھاگے سے بھی زیادہ کمزور ہو چکے ہیں۔ تھوڑی سی ناچاکی ہو گئی محبت، تھوڑی سی لڑائی ہو گئی محبت، تھوڑی سی ادھر ادھر کی باتیں ہو گئی رشتہ کاٹنے کو ہم تیار ہیں۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ رشتہ توڑنے کے لیے بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی بہانہ مجھے مل جائے کہ میں اس سے رشتہ توڑ دوں، میں اس سے رشتہ کاٹ دوں۔ اے اللہ والوں، رسول رحمت کے اخلاق یہ کہ آپ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داری کو جوڑتے تھے۔ ایک محال باتیں ہر گھر کی کہانی ہے یا گھر گھر کی کہانی ہے، ناچاکی ہوتی ہے، ادھر سے ادھر بولی بات چیت ہوتی ہے، کبھی لڑائی بھی ہوتی ہے، کبھی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ منہ بند کر کے سالوں سال تک ایسے ہی رہیں۔ بعض لوگ تو اس طرح سے ہیں آج کے سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر، کہ اپنی بھائی کا جنازہ پڑھنے کو تیار ہیں۔ غلط نہیں، صحیح بات ہے۔ کیوں بھائی سے لڑائی ہو گئی، جھگڑے ہو گئے، میرے بھائی نے مجھے اس طرح کہہ دیا، میرے بھائی نے مجھے اس طرح کہہ دیا، میں اس کی جنازہ پڑھوں گا نہیں۔ ان سے مسلمان کے بھائی کیسے دل گوارا کرتا ہے کہ ایک بھائی جس کے دل کے اندر، جس کے جسم کے اندر میرے باپ کا خون دوڑ رہا ہے، آج وہ دنیا چھوڑا، تجھے جنازہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ کتنی دشمنی ہے آج۔ اس لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يحل لمسلم ان يحضر اخاه فوق ثلاث۔ لوگوں نبی کی بات اپنے کانوں کے اندر باندھ لو۔ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، کسی مسلمان کو یہ زیبا نہیں دیتا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ کلام کو بند کر دے، 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ ہاں، بہت سارے لڑائی ہو چکی ہے، بہت سارے جھگڑے ہو چکے ہیں، ادھر سے ادھر باتیں ہو چکی ہے۔ آپ 1 دن ناراض ہو کر رہ سکتے ہیں، 2 دن ناراض ہو کر رہ سکتے ہیں، 3 دن تک ناراض ہو کر کے رہ سکتے ہیں، 4تھے دن آپ کے لیے اجازت نہیں ہے، آپ کے لیے حلال نہیں ہے، آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی سے منہ بند کر کے رہیں۔ اور رشتوں کی اہمیت کو سمجھو، آج کا ایسا دور آ چکا ہے جو رشتے اتنا زیادہ ٹوٹ رہے ہیں جس کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے، جس کا اپنے ذہن و دماغ کے اندر لا ہی نہیں سکتے۔ آج رشتے اتنے کچے ہو چکے ہیں، کچے دھاگے سے بھی کمزور ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت بیان ہو رہی ہے، انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داری ملاتے ہیں، اللہ آپ کو رسوا نہ کرے گا۔ رسوا ہو رہے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم میں سے کمی ہے، ہمارے اندر کوتاہی ہے، کمی ہے، اور ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ ہم رشتوں کی اہمیت سمجھتے ہی نہیں۔ جانتے رشتوں کا مقام کیا ہے؟ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 19163 نمبر کی حدیث ہے۔ راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من سرہ ان یبسط علیہ فی رزقہ وَيُنْسَعَ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جس شخص سے کوئی بات پسند ہو، پیاری ہو، محبوب ہو، کس بات سے پسند ہو کہ اس کے رزق کے اندر اضافہ کر دیا جائے، کچھ آدمی کے ساتھ رزق عطا کیا جائے،
کشادگی کے ساتھ رزق عطا کیا جائے اور اس کی عمر کے اندر اضافہ کیا جائے۔ یہ دو چیزیں ہر انسان کو محبوب اور پیاری ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری رزق فراوانی سے ملے، مجھے رزق کے اندر فراوانی ہو جائے، میرا تجارت بڑھے، میرا کاروبار بڑھے۔ نبی علیہ السلام نے ایک عمل بتایا، رزق میں اضافہ ہو سکتا ہے، تمہارے رزق بڑھ سکتا ہے اور تمہاری عمر بھی بڑھ سکتی ہے۔ دونوں چیزیں ہر انسان کو محبوب اور پسند ہے، دونوں چیزیں کا ہر انسان پہ پسند فرماتا ہے۔ ایک کہ میرے مال کے اندر اضافہ ہو جائے، دوسرا یہ کہ میری عمر کے اندر اضافہ ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کسی انسان کو یہ بات پسند ہو کہ اس کو رزق فراوانی کے ساتھ ملے اور اس کی عمر کے اندر اضافہ کر دیا جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو وہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتوں کو جوڑ کے رکھے۔ رشتوں کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نبی علیہ السلام کی صفت بیان ہو رہی ہے، اللہ کو رسوا نہ کرے گا، اللہ کو ضائع نہ کرے گا، کیوں؟ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِيمَ، کیونکہ آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، رشتہ داری کو توڑتے ہیں۔ وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، دوسری چیز حضرت خدیجہ بیان فرما رہی ہے، آپ سچی بات کرتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی توحید کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، اسلام کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، کبھی چپکے چپکے بلا رہے ہیں، گھر میں جا کر کے بلا رہے ہیں، رات کے اندھیرے میں بلا رہے ہیں، تنہائی کے اندر دعوت دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ نازل فرما دیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، جہنم سے ڈرائیے، قبر کے عذاب سے ڈرائیے، میدان محشر کی سختی سے ڈرائیے، حساب و کتاب سے ڈرائیے، اللہ کے قہر اور عذاب سے ڈرائیے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جب نبی علیہ السلام کو یہ ذمہ داری دے دی گئی، آپ لوگوں کو ڈرائیے۔ مکے کے اندر ایک صفا پہاڑ ہے، نامی پہاڑ ہے، اسی پہاڑ کے اندر چڑھتے ہیں، قریش والوں کو بلاتے ہیں، اے لوگوں آ جاؤ، سارے کے سارے لوگ جمع ہیں، نبی علیہ السلام کے سامنے جمع ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں، آپ میرے رشتے دار ہیں، آپ میرے قرابت دار ہیں، آپ میرے قبیلہ کے رہنے والے ہیں، سنو، مجھے بچپن سے لے کر کے 40 سالہ زندگی تک کے ذکر کا، 1 سے لے کر کے 40 سالہ زندگی میں نے تمہارے سامنے گزار دیا ہے، تمہارے سامنے اٹھا، تمہارے سامنے بیٹھا، تمہارے بچوں کے ساتھ کھیلا، نوجوانوں کے ساتھ رہا، حتیٰ کہ بکریاں چرانے کے لیے بھی تم لوگوں کے ساتھ گیا، کاروبار تجارت بزنس کے اندر بھی تمہارے ساتھ رہا۔ اے قریش کے لوگوں، ذرا بتاؤ کہ 40 سالہ زندگی کے اندر تم نے مجھے کس طرح سے پایا، کیسے پایا، کس طرح سے جانچا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں تو ان کو پہنا رہے ہیں، اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اور آپ کا کیا انداز ہے؟ لوگوں سے سوال کر رہے ہیں کہ میں نے 40 سالہ ایک لمبی زندگی تم لوگوں کے سامنے گزار دیا، ذرا بتاؤ کہ مجھے کس طرح سے جانچا، کس طرح سے پڑھتا؟ کیا میں اگر یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ سے ایک بڑی لشکر، پہاڑ کے پیچھے سے ایک بڑی لشکر تم پر حملہ کرنے والی ہے، کیا تم مان لو گے؟ آگے کے رب کی قسم ہے، نبی پر اتنا زیادہ یقین، نبی پر اتنا زیادہ توکل اور بھروسہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے جتنے بھی لوگ تھے، سارے لوگوں نے جواب دیا، کیوں نہیں مانیں گے؟ ما جربنا علیک الا صدقا، اے نبی 40 سالہ زندگی میں کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہ دیکھا، بچپن کی زندگی میں دیکھیے، جوانی کی زندگی میں دیکھیے، تجارت کی زندگی میں دیکھیے، کاروبار کی زندگی میں دیکھیے، اور آپ کے اہل و عیال اور پریوار کی زندگی میں دیکھیے، 40 سالہ زندگی کے اندر اے نبی ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہ پایا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، آج زمانہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، جھوٹ کی فراوانی ہے، ہر کوئی کے زبان کے اندر جھوٹی باتیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق اور کردار کے اندر یہ نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام کو نبوت ملنے سے پہلے مکے کی سرزمین کے اندر لقب دیا گیا تھا الصادق الامین، یہ سچی بات کرنے والے، امانت کے اندر خیانت نہیں کرنے والے۔
حضرت خدیجہ بیان فرماتی ہے اللہ آپ کو ضائع نہ کرے گا، اللہ آپ کو رسوا نہ کرے گا۔ کیوں رسوا نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ آپ رشتہ داری کو ملاتے ہیں، اور دوسری صفت یہ کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ دو چیزیں اپنی زندگی کے اندر نہ ہو، رسوائی ختم ہو جائے گی، ذلت ختم ہو جائے گی۔ ہر جگہ مسلمان ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مسلمانوں کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت اپنے اندر لائی ہے۔ حضرت خدیجہ کا بیان ہے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہ کرے گا۔ کیوں رسوا نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ آپ رشتہ داری کو بھی ملاتے ہیں، اور دوسری چیز کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ ختم کرو یہ معاملہ، ذرا سی بات پر جھوٹ بولنا یا پھر ذرا سی بات پر اپنے رشتوں کو توڑ دینا، یہ مسلمان کا زیبا نہیں ہے۔ تیسری چیز وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، آپ بوجھ برداشت کر دیں۔ کوئی تندرست آدمی ہو، بوجھ اٹھانے کے قابل نہ ہو، نبی کی نظر اس کے اوپر پڑ جاتی، نبی علیہ السلام اس کے بوجھ کو خود اپنے سر پر اٹھا دیتے۔ جنگل کے راستے کے اندر سفر کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی نظر ایک بوڑھی عورت پر پڑتی ہے۔ دیکھا کہ وہ بوڑھی عورت بہت ساری لکڑی جمع کی ہوئی ہے، اتنی لکڑیاں جمع کی ہوئی ہے، اس کو گٹر کی شکل میں باندھ دیا ہے، اور وہ اپنے سر پر اٹھا رہی ہے لیکن اٹھا نہیں پا رہی ہے۔ تھوڑا عمر ہونے کے بعد لالچ بھی بڑھ جاتا ہے، کیا بار بار آؤں تھوڑا زیادہ لے کر کے چلی جاؤں، اور یہی کرتے کرتے زیادہ لکڑیاں جمع کر لیتی، اٹھا نہیں پا رہی۔ نبی علیہ السلام اس کے قریب جاتی ہیں، کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ یہ لکڑی کا گٹر ہے، مجھے اپنے گھر کے اندر لے جانا ہے جلانے کے لیے، لیکن لے نہیں جا پا رہی ہوں، بھاری ہے، وزن ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے سر پر رکھ دو۔ قربان جائیے رسول عربی پر جس کا خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ عطا کیا، وہ نبی کے دل کو یہ گوارا نہیں کہ یہ بوڑھی عورت بوجھ تلے دب جائے، چلو میں اس کے بوجھ کو اٹھا لیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے سر پر اٹھا لیا، اب چل رہے ہیں اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے پوچھ بھی لیا، سوال کر لیا، او ماں کتنی دوری پر تمہارا گھر ہے؟ بس بیٹا تھوڑی دور، بس بیٹا تھوڑی دور۔ اور اتنا وزن تھا کہ نبی علیہ السلام پسینے ہو گئے، اور چل رہی ہے۔ بہرحال اس کے گھر کے اندر پہنچتی ہے، لکڑی کا گٹر نبی علیہ السلام نے اس کے گھر پر رکھ دیا۔ پھر اچانک نظر پڑتی ہے کہ وہ بوڑھی عورت بالٹی کنویں کے اندر ڈال دیے تاکہ وہ پانی نکالے، لیکن بالٹی پوری طرح سے بھر چکا ہے پانی سے، وہ نکال نہیں پا رہی ہے۔ نبی علیہ السلام پھر قریب جاتی ہیں، ماں کیا بات ہے؟ فرمایا کہ تمہارے لیے پانی نکال رہی تھی تاکہ تم ہاتھ منہ دھو لے، لیکن یہ پانی کا بکیٹ اور پانی کا بالٹی اٹھا نہیں پا رہی ہو۔ نبی علیہ السلام خود سے اپنے ہاتھ سے پانی کو نکالتے ہیں، ادھر منہ دھو رہے ہیں، پیر وغیرہ دھو رہے ہیں، ہاتھ وغیرہ دھو رہے ہیں، پھر نظر پڑتی ہے کہ وہی بوڑھی عورت ایک برتن لے کر کے بکری کا دودھ نکال رہی ہے، لیکن اس بوڑھی عورت کے ہاتھوں کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ تیزی کے ساتھ دودھ نکالے۔ نبی علیہ السلام قریب جاتے ہیں، جانے کے بعد فرمانے لگتے ہیں کہ لاؤ میں دودھ نکال دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بکری کے تھن پر ہاتھ رکھ کر کے اس بکری سے دودھ نکالا، نکالنے کے بعد اس بوڑھی عورت نے گرم کیا، گرم کرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیتے دودھ پینے کے لیے نبی علیہ السلام اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر کے اس کے سارے ماجرا کو دیکھ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے دودھ پی لیا، اور دودھ پینے کے بعد اب اجازت مانگنے لگے کہ میں جاؤں۔ ماں کہتی ہے کہ بس بیٹا تھوڑی دیر خاموش ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، تو نے اتنی میری مدد کی، میرے لکڑی کو بھی اٹھایا،
कुएं से पानी भी निकाला, दूध भी निकाला, थोड़े से जाओ, वो बूढ़ी औरत अंदर जाती है और जाने के बाद रुई लेकर के आती है, रुई लेकर आती है, नबी अलैहिस्सलाम की आंखों दे देती है और कहने लगती है कि बेटा मक्के के रहने वाले हो, मक्के के सरजमीन के अंदर जब भी जाना, मक्के के आबादी के अंदर जब भी घूमना फिरना, इन रुइयों को अपने कानों में लगा देना। क्या बात है, क्या माजरा है? नबी अलैहिस्सलाम ने उस बूढ़ी औरत से सवाल कर दिया, ओ माँ क्या माजरा है, क्यों मैं इस रोज को अपने कानों में ले करके रखूं मक्के की सरजमीन पर? वो फरमाने लगी, बेटा मैंने सुना है कि मक्के की सरजमीन के अंदर एक जादूगर है, एक जादू करने वाला है, जो भी उसकी बातें सुन लेता है वो उस जादूगर की इत्तिबा करने लगता है, उस जादूगर की पैरवी करने लगता है। नबी अलैहिस्सलाम ने सवाल कर दिया, माँ जरा बताओ कि वो कौन है? फरमाने लगी, उसका नाम मोहम्मद है, उसके बाप का नाम अब्दुल्ला है। नबी अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए और फरमाने लगे, ओ मेरी माँ जरा बताओ कि मैंने तुम पर क्या जादू किया है, मैंने तुम पर कौन सा जादू किया है? जिस शख्स के बारे में बात कर रही थी नबी अलैहिस्सलाम समझ गए कि वो मैं ही हूँ, किसी और के बारे में बात नहीं हो रही है। माँ कही कि बेटा तू क्यों रो रहा है, तेरी आंखों के अंदर आंसू क्या है, क्यों है? फरमाया, ओ मेरी माँ मैंने तुम पर कौन सा जादू किया है? फरमाया, बेटा रो नहीं, मैं तुम्हारे बारे में नहीं बात कर रही हूँ, बल्कि वो तो उसका नाम मोहम्मद है, उसके अब्बा का नाम अब्दुल्ला है, वो अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, वो कुरैश खानदान का रहने वाला है। नबी अलैहिस्सलाम रोते हुए अपने आंखों में आंसू लेकर के फरमाने लगे, ओ माँ जरा बताओ कि मैंने तुम पर कौन सा जादू किया है? तेरे लकड़ी के गट्टर को अपने सरों पर लिया तो क्या मैंने जादू किया? तेरे पानी को डोल से निकाला, कुएं से निकाला तो क्या मैंने तुम पर जादू किया? तेरे बकरी का दूध मैंने पिया तो क्या मैंने तुम पर जादू किया? मैं ही मोहम्मद हूँ, मेरे अब्बा का नाम अब्दुल्ला है, मेरे दादा का नाम अब्दुल्ला है, अब्दुल मुत्तलिब है। हज़रत नबी अलैहिस्सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमले इस्तेमाल होते हैं। जब वो बूढ़ी औरत जान गई कि ये कोई और नहीं बल्कि आखिरी पैगंबर है, आका वो कहती है कि हाँ तूने जादू किया है, ऐ मोहम्मद तूने हकीकी वाला जादू नहीं किया है, अपने अखलाक से तूने फरेब्ता कर दिया है, अपने किरदार से तूने मौत दे दिया है। ऐ मोहम्मद मैं भी तेरी शहदाई बनने को तैयार हो। पुकार उठी है, अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ करके नबी अलैहिस्सलाम के साथ हो जाती है, कलमा पढ़ करके अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करने लगती है। ये है नबी अलैहिस्सलाम का अखलाक, ये है नबी अलैहिस्सलाम का किरदार। ना तो तलवार से मारा, ना तीर से मारा और ना ही किसी और चीज के जरिए से मारा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के दिलों के अंदर जो असर पैदा किया वो अखलाक और किरदार के जरिए से पैदा किया। हज़रत आयशा बयान फरमाती है, व तहमिलुल कल्ला, अल्लाह को रुसवा करेगा, अल्लाह को ज़ाय ना करेगा, अल्लाह को ऐसे बर्बाद ना करेगा। क्यों? इसलिए कि आप अल्लाह लोगों के बोझ को बर्दाश्त करते हैं। ये किरदार नबी अलैहिस्सलाम आज हमारे अंदर भी होनी चाहिए। एक रिक्शा चलाने वाले ढाल के अंदर बहुत मुश्किल से वो चलाता है, अगर आपकी नजर पड़ जाए थोड़ा धक्का दे करके ऊपर कर दो। किसी की बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, बेचारा परेशान है, आपकी नजर पड़ती है, जरा किक मार करके उसके बाइक को स्टार्ट कर दो। कोई कार के अंदर जा रहा है, कार खराब हो गई है या फिर थोड़ा धक्का देने के बाद वो कार स्टार्ट होगी, आप जरा धक्का दे करके उसकी कार को स्टार्ट कर दीजिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दिया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के अखलाक ये बताते हैं, अगर कोई एक्सीडेंट के अंदर पड़ा हुआ है, गिरा हुआ
ہے, ایکسیڈنٹ ہوا ہے, خون بہ رہا ہے, اس کا ذات اور دھرم نہ پوچھا جائے بلکہ فوراً اس کو ہاسپٹل کے اندر لے جایا جائے. کوئی اگر ایمبولینس سے آ رہا ہے, زبردستی جلدی جانا ہے, ارجنٹ میں جانا, راستہ لے لو, وہ جلدی سے جائے گا, اس بندے کا علاج کرائے گا. یہ اسلام کا شیلا ہے, یہ اسلام نے ہمیں تعلیم دیا ہے. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق, اپنے کردار سے امت کو بتایا کہ ضرورت پڑنے پر لکڑی کا کٹر بھی اپنے سر پر اٹھا دیا. یہ نبی علیہ السلام نے اخلاق اور کردار بتایا. 3 عمل اگر کریں گے انشاءاللہ رسوائی ختم ہوگی. ایک رشتہ دار سے جڑ کر کے رہنا ہے, کیونکہ مرنے کے بعد سب سے پہلے آنسو بہانے والے یہی لوگ ہیں. سب سے پہلے آپ کے جنازہ کو کندھا دینے والے سب سے پہلے یہی ہیں. اس لیے رشتوں کی اہمیت کو سمجھو. دوسری چیز, اپنی زندگی کے اندر سچ بات کو لائیے, جھوٹی باتوں سے گریز کیجیے. اور تیسری بات, ضرورت پڑے تو دوسرے کی مدد کیجیے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری زندگی کے اندر رسول کا اخلاق کردار آ جائے, اس کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.